اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ سورہ حشر کی 7 نمبر آیت جو پورے شرح میں میرا عنوان بیان رہی، جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ تمام مومنین سے مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ما آتاکم اللہ فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ شدید العقاب، اگر تم نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو اللہ کے شدید عقاب کا شکار بن جاؤ گے۔ صلوات بھیجیں پر محمد وآلہ۔ جو رسول دیں وہ لے لو۔ مسلمانوں کی جرت نہیں ہو سکتی، کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ رسول کے کسی امر سے انکار کر دیں، رسول کے کسی فعل سے انکار کر دیں، رسول کے کسی قول سے انکار کر دیں۔ جو دیں وہ لے لو۔ اگر میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں تو ولایت اختیار کرنا واجب و لازم ہے۔ اگر اعلان ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، دیکھو اجر رسالت صرف مودت اہل بیت ہے، تو ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے کہ اہل بیت سے محبت کرے۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے پر محمد وآلہ۔ بہت تعجب خیز مجھے یہ امر لگتا ہے کہ جب بہت سے ہم نے مفسرین کے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، ارے رسول کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اجر مانگیں، رسول کے لیے مناسب نہیں کہ اجر مانگیں، جب کسی رسول نے اجر نہیں مانگا تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اجر مانگے، یعنی گویا رسول اللہ کو درس اخلاق دے رہے ہیں۔ جرت تو دیکھیے، ہمت تو دیکھیے کہ رسول اللہ کو درس اخلاق دے رہے ہیں، جن کے لیے ام المومنین کہتی، کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کا اخلاق کیسا تھا، کہا جو قرآن ہے وہی رسول کا اخلاق ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد وآلہ۔ جو قرآن ہے وہی رسول کا اخلاق ہے، یعنی اگر قرآن دیکھو گے تو رسول کا اخلاق سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر رسول کا اخلاق دیکھو گے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ تو جس کا اخلاق مطابق قرآن ہو، آپ اس کو اخلاق کی تعلیم دے رہے، مناسب نہیں کہ اجر مانگیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی کسی مجلس میں اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کہ رسول نے کب مانگا، ارے مجھے یہ بتا رسول نے کب مانگا؟ اس میں تو لفظ قل لگا ہوا ہے آیت میں، قل اے رسول کہہ دیجئے۔ اب میں صاحبان فہم کی توجہ چاہوں گا، آپ دیکھیں سورہ توحید پڑھیے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے، اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے۔ جب قل آ گیا تو اب رسول کے اوپر توحید کا پیغام دینا واجب ہو گیا۔ ارے توجہ ہے، توجہ ہے، جب لفظ قل اللہ نے استعمال کر دیا تو پھر اب رسول کے اوپر توحید کا پیغام پہنچانا واجب۔ آیہ مودت میں بھی لفظ قل لگا ہوا ہے، تو جس طرح سے پیغام توحید پہنچانا واجب ہے رسول پر، اسی طرح سے اجر رسالت مانگنا واجب قرار دیا جا رہا ہے رسول پر۔ صلوات بلند آواز سے پر محمد وآلہ۔ ظاہر ہے کہ میں اس پر بہت مجلسیں پڑھ چکا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے وہ تمام بیانات ہیں، لہذا
اور یہ مجلس بہت مختصر ہوتی ہے، تفصیل کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کا فلسفہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں بس یہی ایک مختصر طریقے سے بیان آپ کے سامنے پہنچ جائے کہ کیوں محبت مانگی جا رہی ہے، کیوں مودت مانگی جا رہی ہے، کیا اس مودت سے اللہ کا کوئی فائدہ ہے، کیا اس محبت سے رسول کا کوئی فائدہ ہے، کیا اس مودت سے اہل بیت کا کوئی فائدہ ہے۔ جملے نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا، اگر پوری کائنات بھی معاذ اللہ اہل بیت کی دشمن ہو جائے تو اہل بیت کے مرتبے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ معاذ اللہ پوری کائنات بھی ان کی دشمن ہو جائے تب بھی اہل بیت کے رتبے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اور اگر پوری کائنات ان سے محبت کرنے لگے تو رتبے میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ ما سألتکم من اجر فہو لکم، رسول نے صاف کہہ دیا ہے جو میں نے اجر مانگا ہے محبت اور مودت اہل بیت کی صورت میں وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، وہ تمہارے ہی نفع کے لیے ہے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ایسے بہترین کیریکٹر ہیں، یہ ایسے بہترین کردار ہیں، ایسے بہترین نمونے عمل ہیں کہ اگر تم کو اپنی سیرت میں ان کی سیرت میں اپنی سیرت کو ڈھالو گے، ان کے کردار کو نمونے عمل بناؤ گے، ان کی تعلیمات پر چلنے کی کوشش کرو گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، فائدہ تم کو پہنچے گا، نفع تم کو پہنچے گا، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی نکل جائے گی۔ ایک صلوات بلند آواز بر محمد وآلہ۔ یہ خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اس عظیم ترین مجلس میں کہ جو شام غریبہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، جو شام غریبہ پہلی مرتبہ تاریخ میں اسی حسینیے میں منعقد ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں شام غریبہ کے نام سے مجلس منعقد نہ ہوتی ہو، لیکن بس خصوصیت یہاں جو ہے وہ کسی اور شام غریبہ میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے جو یہاں ہے وہ کسی اور شام غریبہ میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں فرش ہوتا ہے، نہ شامیانہ ہوتا ہے، نہ روشنی کا کوئی انتظام ہوتا ہے۔ یہاں یہ خصوصیت کسی اور شام غریبہ کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ تاریخی مجلس ہے جس کو میں خطاب کر رہا ہوں یہاں کے اوپر، لہذا چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں صاحبان فہم و صاحبان ذوق کے لیے کہ محبت اور مودت کا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے کہ انسان کو جو کمال پسند ہوتا ہے، جو صفت پسند ہوتی ہے، کسی شخصیت میں اگر وہ کمال و صفت پایا جاتا ہے تو انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کا اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو صفت اور جو کمال کسی شخص کو پسند ہے، وہی صفت اور کمال اگر کسی میں درجہ کمال پر پایا جاتا ہے تو یہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، اگر کسی کو علم پسند ہے تو وہ عالموں کو دوست رکھتا ہے، اگر کسی کو بہادری پسند ہے تو وہ بہادروں کو دوست رکھتا ہے، اگر کسی کو ادب و شاعری پسند ہے تو جو بڑے بڑے شعراء ادیب ہیں ان کو محبت کرتا ہے، اگر کسی کو کمال سخاوت پسند ہے تو جو بڑے بڑے سخی ہیں وہ اس کا مرکز محبت بنتے ہیں، اگر کسی کو خطابت پسند ہے تو جو کمال خطابت کے حامل ہیں وہ اس کے محبوب بنتے ہیں۔ اسی لیے انگریزی کی مثل ہے کہ کسی کے گھر میں لگی ہوئی تصویریں، کسی کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تصویریں یہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر نہیں ہوتی ہے، بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہوتا ہے جو دیوار پر پڑتا ہے۔ اگر گھر کی دیواروں پر ڈرائنگ روم میں علماء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا یہ کمال علم کو پسند کرتا ہے۔ اگر بڑے بڑے بہادروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ صفت بہادری کو پسند کرتا ہے۔ اگر بڑے بڑے شعراء اور ادیبوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ شاعروں اور ادیبوں کو پسند کرتا ہے اور کمال شاعری کو پسند کرتا ہے۔ اور اگر بڑے بڑے خطباء کی تصویریں لگی ہیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کمال خطابت کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گھر میں جیسی تصویریں لگی ہوں
یہ گھر کی تصویریں نہیں ہیں، رہنے والوں کی ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑ رہا ہے۔ اور اگر کسی اور قسم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو یہ تصویریں نہیں ہیں بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر پڑ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ تو میں سمجھتا ہوں بچوں اور جوانوں کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ کوئی صفت پسند کرتا ہے، کوئی کمال پسند کرتا ہے، اور جو صفت اور کمال انسان پسند کرتا ہے اس صفت و کمال میں جو درجہ کمال پر فائز ہوتا ہے وہی انسان کا محبوب بن جاتا ہے، انسان اسی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہی فلسفہ محبت ہے، یہی فلسفہ محبت ہے۔ تو آپ سمجھئے کہ کسی کو کوئی فن پسند ہے، کسی کو کوئی علم پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب مل کر کسی ایک کمال کو پسند کر لیں۔ بہت توجہ چاہوں گا جہاں تک آواز جا رہی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب مل کر کسی ایک صفت کو پسند کرنے لگیں۔ کسی کو کوئی کمال پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہوتی ہے، کسی کو علم پسند ہوتا ہے، کسی کو حلم پسند ہوتا ہے، کسی کو زہد پسند ہوتا ہے، کسی کو خطابت پسند ہوتی ہے، کسی کو سخاوت پسند ہوتی ہے، کسی کو شجاعت پسند ہوتی ہے۔ ہر ایک کا میلان الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا جھکاؤ الگ الگ ہوتا ہے، اور جس صفت کو پسند کرتا ہے اسی میں جو بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے۔ پالنے والے، تو نے ہی انسان کی فطرت کو خلق کیا ہے، تو نے ہی انسان کے اس نیچر کو پیدا کیا ہے، اور تو ہی کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے، کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ 14 کی مختصر سی جماعت کو اپنا محبوب بنا لے۔ 14 کی مختصر سی جماعت کو کروڑوں لوگ مل کر اپنی محبت کا مرکز بنا لیں۔ کیسے ممکن ہے نفسیاتی طور پر، کیسے ممکن ہے فطری طور پر؟ کیونکہ کسی کو کوئی صفت پسند ہے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کروڑوں لوگ مل کر 14 کی ایک مختصر سی جماعت کو اپنا مرکز محبت بنائیں؟ کیونکہ کسی کو کوئی صفت پسند، کسی کو کوئی کمال پسند، تو نداء قدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے معمولی جماعت سے محبت کا حکم نہیں دیا ہے، ہم نے ان سے محبت کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کوئی بھی کمال پسند ہو، کوئی بھی صفت پسند ہو، کسی اور در پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ ہر کمال اپنے معراج کمال پر اسی در پر مل جائے گا۔ صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ اگر تمہیں اگر کسی کو علم پسند ہے تو کائنات میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اگر کسی کو خطابت پسند ہے تو خطیب منبر سلوری یہی ہیں۔ اگر کسی کو بہادری و شجاعت پسند ہے تو کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ہے، اور اگر کسی کو سخاوت پسند ہے تو اس سے بڑا تاریخ میں کوئی سخی نہیں ملے گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ کون ہے جس نے منبر پر بیٹھ کر دعویٰ کیا ہو سلونی سلونی؟ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ جس نے دعویٰ کیا ذلیل ہوا، جس نے دعویٰ کیا وہ رسوا ہوا۔ تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کچھ لوگوں کے نام ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھے ہیں، کچھ لوگوں کے جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا، مگر سوائے ذلت کے کچھ نہیں ملا، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ملا۔ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ بتائیے، کسی نے کہا کہ سلونی سلونی، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہ ہر چیز پوچھے، کہ جو دل چاہے پوچھ لو، کہ یہ بتائیے کہ جناب سلیمان کا جب تخت جا رہا تھا جو چوٹی نے کہا تھا
کہ دیکھو سب کے سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ وہ چوٹی مذکر کی تھی، مؤنث تھی، مذکر تھی، یہ مؤنث تھی، کہ توبہ کیا آئندہ کبھی دعویٰ نہیں کروں گا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز۔ دیکھیے کیسے کیسے ذلیل ہوئے ہیں۔ پھر کسی نے دعویٰ کر دیا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے میرے سوال کا جواب دیجیے۔ کیا سوال؟ یہ بتائیے آدم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ارے انہوں نے کہا تم نے بھی کیسا سہل سوال کر لیا، کتنا آسان سوال کر لیا۔ ہاں آدم نے حج کیا تھا۔ کہ آدم نے حج تو کیا تھا تو اکیلے تھے آدم، اکیلے تھے آدم۔ یہ بتائیے آدم کا سر کس نے مونڈا تھا؟ کہ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ پھر دعوی سلونی کیوں کیا؟ پھر کسی نے دعوی سلونی کیا۔ پھر ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا یا نہیں تھا؟ کہاں تھا؟ کون سا تم نے آسان سوال کر لیا مجھ سے؟ مشکل سوال کرو۔ کہ صرف یہی سوال نہیں، یہ بتائیے اس کتے کا رنگ کیا تھا؟ کہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ ایسا دعویٰ نہیں کروں گا۔ پھر سے کسی نے کہا سلونی سلونی پوچھ لو۔ ایک شخص آگے کھڑا ہوتا، یہ بتائیے یہ چیونٹی جو آتی ہے اس کی جو آنتیں ہوتی ہیں وہ پیٹ کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں پچھلے حصے میں ہوتی ہیں؟ کہ آئندہ دعویٰ نہیں کروں گا۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ جلدی جلدی پیش کرنا کیونکہ کم وقت ہوتا ہے، بہت کم وقت ہوتا ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ مقاتل ابن سلیمان نام کا ایک بہت بڑا خطیب تھا، اس نے کوفے کے ممبر پر دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دعویٰ تو علی نے کیا تھا، علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، اور کہا تھا میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، میرے بعد جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ تو اب ظاہر اس کے پاس کوئی جواب تو تھا نہیں، اب اس نے بات کو گھمانا چاہا کہ کون؟ علی ابن ابی طالب۔ تاریخ میں تو بہت سے علی ابن ابی طالب گزرے ہیں، اور اس نے 15 نام لے لیے کہ جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا، جس کو کنفیوز کرنے کے لیے، خالی اس کو پریشان کرنے کے لیے سوال کرنے والے کو۔ مگر سوال کرنے والا بھی بڑا ہوشیار تھا، بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا صحیح تم نے کہا، علی ابن ابی طالب نام کے بہت گزرے ہیں، اور محمد ابن عبداللہ نام کے بھی بہت گزرے، محمد ابن عبداللہ نام کے بھی بہت گزرے ہیں، مگر وہ محمد ابن عبداللہ ایک ہی تھا جو قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں پر گیا۔ اسی طرح سے علی ابن ابی طالب نام کے بھی بہت ہیں، مگر وہ علی ایک ہی تھا جس کو غدیر میں رسول نے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ سمجھدار مجمع، پڑھا لکھا مجمع، ایک رخ پس عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ بہت سی صفتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے کمالات ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، جن کو انگریزی میں کانفلکٹنگ ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی ضد صفتیں جو ایک شخصیت میں پائی نہیں جاتی ہیں، جو ایک شخصیت میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ 2-3 مثالیں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو بہادری میں اس کے قدم آگے نہیں ہوں گے۔ اگر کام اس کا صرف لکھنا پڑھنا ہے، تصنیف و تالیف ہے، قلم چلا رہا ہے 25 سال سے، دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن نے حملہ کر دیا، لوگ پہنچے کہ قلم تو آپ بہت دنوں سے چلا رہے ہیں، چلیے یہ تلوار لیجئے، میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کیجئے، تو بیچارہ عالم جس کا کام صرف لکھنا پڑھنا، وہ گھبرا کر کہے گا کہ میرے ہاتھ قلم پکڑنے کے عادی ہو چکے ہیں، اب ان ہاتھوں میں تلوار نہیں سنبھلے گی، کسی سپاہی کے پاس لے جاؤ۔ اور اگر کوئی بہت بڑا بہادر ہے تو آپ علم کے میدان میں اس کے قدم آپ کو نہیں ملیں گے۔ مثال پیش کروں، کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ فرض کے کسی عالم سے
کسی جگہ تقریر کا وعدہ لیا گیا، اور اس کے بعد جو میزبان تھے انہوں نے بھیج دی سواری، ایک صاحب کو بھیج دیا جائیے فلاں مولانا کو لانا ہے۔ کبھی کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے جب وہ لینے پہنچا تو مولانا نے کہا مجھے تو بہت شدید بخار ہے لہٰذا میں تو نہیں آ سکتا، میری معذرت کر دیجئے۔ اب جو صاحب لینے گئے تھے جب خالی پلٹے تو میزبان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ارے پورا مجمع جمع، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مولانا آنے والے ہیں، وہ عالم آنے والے ہیں، اچانک انہوں نے کہہ دیا میری طبیعت خراب ہے۔ اب عین وقت پر کس کو بلاؤں، کس کو دعوت دوں، کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے سوچا کہ مجمع ہی پر نگاہ ڈالی جائے۔ ارے شاید کوئی ایسا ہو جو میری عزت بچا لے، تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر بول دے۔ لہذا جب جو مجمع پر نگاہ ڈالی تو ایک شخصیت پر نگاہ جم گئی، دیکھا کہ بازوؤں پر بہادری کے تمغے لگے ہوئے ہیں، بہترین وردی پہنے ہوئے ہیں۔ بس انہیں نے سوچا اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ پاس پہنچے اور کہنے لگے کرنل صاحب، ارے توجہ رہے مجمع کی، کرنل صاحب وہ عالم دین تو نہیں آ پائے ہیں، لہذا آپ جائیے تھوڑی دیر کے لیے ممبر پر مجمع سے خطاب کر دیجئے۔ تو وہ جو کرنل کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹا، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے گا، یہ میرا میدان نہیں ہے۔ اگر میرے جوہر دیکھنا ہو تو دشمن کے مقابلے پر بھیجو، میں وہاں اپنے جوہر دکھاؤں گا۔ ممبر پر 2 لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بہادری کے میدان میں قدم آگے بڑھے تو علم کے میدان میں قدم پیچھے ہو گئے، اگر علم کے میدان میں قدم آگے بڑھے تو بہادری کے میدان میں قدم پیچھے ہو گئے۔ یہ 2 صفتیں ایسی ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی، اسی لیے مورخین نے حیران ہو کر لکھا ہے کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ارسطو جو دنیا کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا، وہ میدان جنگ میں تلوار لیے بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، اور ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ رستم ممبر پر بیٹھا ہوا فصیح و بلیغ خطبہ دے رہا ہوگا۔ یہ 2 صفتیں ایسی ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی، لیکن یہ علی کی شخصیت کا کمال تھا کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہوتا تھا، اور جب ممبر پر آتے تھے تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا تھا۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے، زیادہ مثالوں کا موقع نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت بڑا شاعر اور ادیب ہے تو پھر ریاضی کے میدان میں قدم اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، اگر بہت بڑا ریاضی داں ہیں تو ادب و شاعری کے میدان میں اس کے قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں پر علی کی شخصیت کا معجزہ کہ شاعری میں بہترین دیوان بھی موجود ہے، ادب میں نہج البلاغہ موجود ہے، اور جب ریاضی کا میدان آتا تھا تو ایسا لگتا تھا کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی میتھمیٹیشین موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ مثالیں دینے کا وقت نہیں ہے، میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کتابت خطاطی، یہ کتابت، یہ کیلیگرافی، یہ ایجاد ہے مولا علی کی، ورنہ کیڑے مکوڑوں کی طرح لکھا جاتا تھا۔ یہ علی ہیں جنہوں نے خطاطی کا فن ایجاد کیا ہے، جنہوں نے کیلیگرافی کا فن ایجاد کیا ہے، اور بہترین کیلیگرافی کے نمونے آج بھی لائبریریز میں موجود ہیں۔ آپ یاد رکھیں، بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ۔ کیلیگرافی یہ فنون لطیفہ میں ہے، یہ فائن آرٹس میں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں، بہت نرم انگلیاں چاہیے ہیں۔ اگر انگلیاں سخت ہوں گی تو لکھائی خراب ہوگی، جتنی انگلیاں زیادہ سخت ہوتی ہیں اتنی لکھائی خراب ہوتی ہے۔ لہذا اچھے خطاط اور کاتب اور کیلیگرافر کے لیے ضروری ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں۔ اسی لیے پرانے زمانے کے جو خطاط تھے، جو کیلیگرافر تھے، وہ ایکسرسائز کے ذریعے سے اور تیلوں کے ذریعے سے اپنی انگلیوں کو نرم رکھتے تھے
تاکہ بہترین خطاطی کے نمونے ظاہر ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خطاط و کیلی گرافر کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انگلیاں بہت نرم ہوں، لیکن ایک بہادر سپاہی کے لیے، ایک تلوار کے دھنی فوجی کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ انگلیاں اس کی بہت سخت ہوں، انگلیاں بہت سخت ہوں، کیونکہ اگر اس کی بھی انگلیاں نرم ہوں گی تو تلوار کے قبضے پر ہاتھ نہیں جمے گا۔ یہ دو صفتیں ہیں جو ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی، لیکن یہ علی کی شخصیت کا معجزہ ہے کہ جب خطاطی کے میدان میں آتے تھے تو انگلیاں اتنی نرم ہو جاتی تھیں کہ خطاطی کے جواہر پارے دنیا کے سامنے آتے تھے، اور جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو انگلیاں اتنی سخت ہو جاتی تھی کہ در خیبر میں در آتی تھی۔ ایک صلوات بلند آواز تبر محمد و آل محمد۔ اس مجلس کے لیے صرف اور صرف آدھے گھنٹے کا وقت ملتا ہے، آدھے گھنٹے میں کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی، لہذا میں اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ متضاد صفتیں جمع ہوتی ہیں ان میں۔ ارے دشمن کے لیے جذبہ ہمدردی، قاتل کے لیے جذبہ ہمدردی، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ قاتل کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہو اپنے قاتل کے لیے؟ مگر یہ کردار ہے کہ ادھر ابن ملجم سامنے آیا، مولا کی نظر، مولا علی کی نظر اس تلوار پر نہیں تھی کہ جس سے سر کا خون ٹپک رہا تھا، بلکہ ابن ملجم کے چہرے پر تھی۔ دیکھا پیاس سے اس کے ہونٹ خشک ہیں، اسی وقت دودھ کا پیالہ امام کے سامنے آتا ہے۔ امام نے فرمایا اے حسن، مجھے تمہیں میرے حق کی قسم ہے، ابن ملجم کے لیے ایسے ہی کاسے شیر لے کر آؤ، ورنہ میں اس میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب قاتل کی پیاس بجھی ہے تب امام نے اپنی پیاس بجھائی ہے۔ یہ وہ صفتیں ہیں، وہ کمالات ہیں جو شخصیتوں میں جمع نہیں ہوتی۔ یہی امام حسن کا کردار ہے، اور یہی کربلا کے میدان میں آقا حسین کا کردار نظر آ رہا ہے کہ جو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اپنے تمام بچوں کا سارا پانی پلا دیتے ہیں، اور کوئی ایک قطرہ پانی کا نہیں بچاتے ہیں۔ اگر یہ ہر کے لشکر کو پانی نہ پلایا گیا ہوتا تو کربلا میں حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ ہاں، میدان کربلا ہے، اور یہ جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ گو، وہ نواسہ حسین کے لیے، قتل کے لیے آمادہ ہیں۔ حسین 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، 3 دن کے بھوکے بھی ہیں۔ نہیں عزاداروں، ارے حسین صرف 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوتے تو امام حسین کبھی شکایت نہ کرتے اپنی پیاس کی، لیکن حسین جب دیکھتے ہوں گے کہ ننھی سی سکینہ تڑپ رہی ہے، جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ ایک ننھا سا علی اصغر 6 مہینے کا وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو حسین کے دل کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ سارے لاشیں اٹھا کر لائے، لیکن جب آخری آواز استغاثہ بلند کی ہے، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ خیام حسینی سے ایک شور گریہ بلند ہوا۔ امام حسین خیمے کے پاس پہنچے، اے بہن زینب کیا بات ہے، یہ ایسا شور گریہ کیوں ہے؟ جناب زینب نے دروازے کے قریب آ کر کہا، اے بھیا ابھی جیسے ہی آپ نے کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ اس بچے کو لاؤ، میری آغوش میں دو۔ جب حسین کی آغوش میں علی اصغر آئے ہیں، علی اصغر آئے ہیں، نہیں، اب تاریخ میں جو مقاتل میں جملے ہیں میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب حسین کی آغوش میں علی اصغر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، پہلے تو وہ تڑپتی ہے، پہلے تو وہ تڑپتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جب پانی نہیں ملتا تو اپنے ہونٹ کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔
کبھی اپنے ہونٹ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، یہ اس کی آخری حالت ہوتی ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر اس عالم میں اس کو پانی بھی مل جائے تب بھی وہ زندہ نہیں بچتی۔ امام حسین کی آغوش میں جب علی اصغر آئے ہیں تو مقاتل نے لکھا وہی عالم تھا، علی اصغر اپنے ہونٹ کبھی کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے، علی اصغر کبھی اپنے ہونٹ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ حسین سمجھ گئے کہ بس بچہ دنیا سے رخصت ہونے والا، لے جاتا ہوں شاید کسی کو رحم آ جائے۔ تفصیلی مصائب مسلسل سنتے رہتے ہیں، تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ننھا سا بچہ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان تھے کربلا میں، حسین کے مقابلے مسلمان تھے۔ میں کہتا ہوں مسلمان تو دور ہونے کی بات ہے، وہ انسان بھی نہیں تھے بلکہ جانوروں سے بدتر تھے، حیوانات سے بدتر تھے، درندوں سے بدتر تھے وہ۔ کیونکہ آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ درندے بھی چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم کرتے ہیں، لیکن یہاں جب حسین کہہ رہے ہیں ننھے سے بچے کو پانی پلا دو، ہمارے ساتھ نے حکم دیا 3 بال کا تیر بچے کے گلے پر مارا جائے۔ عزاداروں، یہ تیر گلے میں چبھا نہیں تھا بلکہ علی اصغر اس تیر سے ذبح ہو گئے تھے۔ اسی لیے امام زمانہ نے ہر ایک پر سلام کیا ہے، اے علی اکبر میرا تم پر سلام ہو، اے قاسم میرا سلام تم پر ہو، اے اون محمد تم پر میرا سلام ہو، اے عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ لیکن جب ننھے سے علی اصغر پر سلام کیا ہے تو امام زمانہ کے جملے سنیے۔ امام نے سلام کیا، میرا سلام ہو اس ننھے سے علی اصغر پر جو باپ کے ہاتھوں پر تیر سے ذبح ہو گیا تھا۔ عزاداروں، وہ تیر ایسا تھا جو جنگوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ وحشی جانوروں کے شکار کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حسین نے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے حسین میدان میں آئے، بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں، لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں، لوگ سامنے سے بھاگ رہے ہیں، ارے ہمیں حسین کے ہاتھوں سے بچا لو۔ تاریخ کہتی ہے ایسا لگتا تھا جب حسین نے حملہ کیا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ موت کی چکی چل رہی ہو، لوگ سامنے سے بھاگ رہے تھے، حسین کے ہاتھوں سے ہمیں بچا لو، حسین کے ہاتھوں سے ہمیں بچا لو، اور مولا غضبناک ہو کر حملہ کرتے تھے۔ ارے اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے علی اکبر کو مار دیا، ارے اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے عباس کو مار دیا، اب کہاں بھاگ رہے ہو، تم نے تو میرے قاسم کو قتل کر دیا۔ عظیم جنگ ہو رہی تھی، یہ کہا فلک سے پرچہ اترا، بس حسین بس، اب واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، بھاگا وہ دشمن واپس آیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے جھولیوں میں پتھر بھر رکھے تھے، وہ پتھر مار رہا تھا۔ اس کے بعد جب سارے پتھر ختم ہو گئے، ارے سنو سنو، ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے، تانا دیا جاتا ہے، کب تک روئے گے؟ ارے بڑا ظالمانہ جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کب تک رو گے؟ ارے سنو سنو، لوگ عمر سعد کے پاس پہنچے، اے عمر سعد اب میدان میں پتھر بھی ختم ہو گئے ہیں، ہم نے سارے پتھر حسین پر مار دیے، اب پتھر بھی ختم ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ ملون کہتا ہے یہ ریگ جو آگ کی طرح جل رہی ہے، اس کو اٹھا حسین کے زخموں پر ڈالو تاکہ حسین کو زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ اذیت ہو۔ حسین زین فرس پر ڈگمگا رہے ہیں، زمین کربلا پر گرے، فاطمہ زہرا نے جنت البقیع چھوڑی، رسول نے مدینہ چھوڑا، علی نے نجف چھوڑا، سب کے سب سرحانے آ گئے۔ عزاداروں، شبر کا خنجر چلتا ہے،
زمین کربلا میں زلزلہ آتا ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھلتا ہے، کوئی منادی آواز دے رہا ہے اللہ کو تل الحسین بکربلا، اللہ بن حسین بکربلا۔ زینب گھبرائے ہوئی اس خیمے میں پہنچی جس میں بیمار زین العابدین تھے، کہا اے بیٹا کیا غش پہ پڑے ہو، دیکھو زمین کربلا ہل رہی ہے، اے بیٹا دیکھو یہ آدھیا کیوں چل رہی ہے، یہ منادی کیا آواز دے رہا ہے۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں سامنے سے خیمے کا پردہ ہٹوا دیجئے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، دائیں طرف دیکھا امام نے کچھ نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، مگر جیسے ہی نگاہ اٹھائی بے ساختہ زبان پر آیا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے بیٹا کس کو سلام کر رہے ہو؟ پھوپھی اماں نو کے نیزہ پر بوڑھے باپ کا سر نظر آ رہا ہے۔ عزاداروں اشقیاء نے خیموں کا رخ کیا۔ ارے عجیب ظلم ہے، گھوڑوں سے اترے نہیں تھے، یہ یزیدی گھوڑوں سے اترے نہیں تھے، ارے گھوڑوں سمیت خیمے کے اندر گئے تھے، گھوڑوں سمیت گھوڑوں پر سوار خیموں کے اندر گھسے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دنیا نے منظر دیکھا کہ زینب ایک ننھی سی بچی کی لاش لیے، ننھی سی بچی کی لاش لیے ہوئے خیمے سے باہر نکل رہی ہے۔ یہ کون بچی تھی؟ ارے یہ وہی رقیہ ہے جو مسلم کی یتیمہ، جس کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے تھے۔ نہ تلوار کا زخم تھا، نہ نیزے کا زخم تھا، بلکہ گھوڑوں کی ٹانپوں نے بچی کو کچل دیا تھا۔ عزادار اب شام غریبہ نمودار ہوتی ہے۔ جناب زینب ام کلثوم بچوں کو تلاش کرتی ہوئی نکلتی ہے۔ دیکھا سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں، بس دو تین جملے، سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ چلی ڈھونڈتی ہوئی، دیکھا فرات کی طرف سے ایک عام سوار آ رہا ہے، کوئی مسافر آ رہا ہے، کوئی مسافر آ رہا ہے۔ انہوں نے اس مسافر سے پوچھا کہ کیا تو نے کسی چھوٹی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ اس مسافر نے کہا نہیں میری بچی کو تو نہیں دیکھا ہے، لیکن جب فرات میں میں نے اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے ڈالا ہے تو جب گھوڑا پانی پینا چاہتا تھا تو کسی بچی کے رونے کی آواز آئی تھی، اور ایسی مظلومانہ آواز تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ کوئی بچی اتنی حسرت سے رو رہی تھی، اتنا تڑپ کے رو رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی سے منہ ہٹا لیا، پانی نہیں پیا۔ زینب سمجھ گئی یہ کون بچی ہے، نشیب میں پہنچی کیونکہ شام غریبہ نمودار ہو چکی تھی، اندھیرا تھا۔ بڑی مشکل سے امام حسین کی لاش کو تلاش کیا۔ اب جو دیکھا ننھی سی بچی حسین کے قدموں سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ ارے جب بچے باپ سے محبت میں ملتے ہیں تو گلے سے ملتے ہیں، سینے سے ملتے ہیں، لیکن سکینہ نے کیا کیا کہ پیروں سے لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ ارے گلے کیسے لگائے کیونکہ گلا تو کٹ چکا ہے، سینے پہ کیسے سر رکھے، پورا سینہ تیروں سے چھلی ہے، قدموں پر سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی۔ جناب زینب نے سکینہ کو پہچان کر شانہ ہلایا، اندھیرا تھا، یاد رہے اندھیرا تھا۔ جیسے ہی بچی کی آنکھ کھلی فوراً ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا ارے آپ تماچے نہ مارنا، اب مجھے اور تماچے نہ مارو، اب میں بابا پر نہیں رہوں گی، اب میں بابا پر نہیں روئے گی، اب مجھے اور تماچے نہ مارو۔ زینب تڑپ گئی، اے سکینہ میں زینب ہو، اے سکینہ میں زینب ہو۔ بچی کو لیے ہوئے میدان میں آئی۔ روایت کہتی ہے کہ ذوالفقار کی زوجہ کچھ کھانا پینا لے کر آتی ہے، شہزادی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے دشمن ہے کوئی، کہ کون آ رہا ہے، اگر لوٹنا ہے تو کل دن میں لوٹ لینا۔ بڑی مشکل سے پیاسے بچے سوئے ہیں۔ آنے والی نے کہا ارے ہم دشمن نہیں ہیں، میں حر کی زوجہ ہوں۔ زوجہ آتی ہے کچھ کھانا پانی کا سامان لیے ہوئے، یا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔
جناب زینب نے وہ برتن لیا جس میں پانی تھا اور لے کر چلی جناب سکینہ کے پاس. سکینہ عالم غشی میں تھی. چانا ہلایا, بچی پانی پی لو. بچی نے جیسی غشی سے آنکھیں کھولی, پانی کا نام سنا, گھبرا کر کہتی ہے پھوپھی اماں کیا چچا پانی لے آئے؟ کیا چچا پانی لے آئے؟ اے سکینہ چچا کا, وہ تو فرات کے کنارے سو رہے ہیں. ہاں ہر کی زوجہ پانی لے کر آئی ہے. پھوپھی اماں آپ نے پانی پیا؟ کہا نہیں نہیں میں نے نہیں پیا. کہا کیوں؟ تو سب سے چھوٹی ہے, لہذا پہلے تو پانی پی لے پھر سب پانی پیئیں گے. روایت کے لیے سننا تھا کہ سکینہ نے وہ جام آب ہاتھ میں لیا, مقتل کا رخ کیا. اے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ ارے آپ ہی نے تو کہا میں سب سے چھوٹی ہوں. ارے مجھ سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر. سکینہ نے پانی پینے سے انکار کر دیا. امام زین العابدین کو خبر ہوئی, امام آتے ہیں, اے بچی پانی پی لو, اے سکینہ پانی پی لو. سکینہ نے انکار کیا. اے سکینہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو. امام نے اشارہ کیا, سامنے سے پردے ہٹے, دیکھا حوض کوثر ہے, امام حسین ہے, شہزادی فاطمہ زہرا ہے, رسول اللہ ہے, مولا علی ہے, ماں کے زانو پر حسین کا سر ہے, ماں کے ہاتھ میں حوض کوثر کا جام ہے. اے میرے بچے تو 3 دن کا پیاسا ہے, پانی پی لے. حسین نے کہا اے اماں کیسے پانی پی لوں, میری سکینہ پیاسی ہے. اے سکینہ جب تک تم پانی نہ پیو گی جنت میں حسین پیاسا رہے گا, جنت میں حسین